अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं हूँ डॉक्टर अरशद बलोच। रोही जी है सुन्नी रोही वस पई है ते जंगल दरिया तारन ते बारिशां दा मौसम है। मैं भजदा रोही दो, मैं भजदा जंगलें दो, मैं भजदा दरियाएं दो। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे सज्जन हैं, शुक्र है मैं कुछ चूंढी पा देना, मैं कुछ जगा देना। दोस्त मेरे कुछ कहते हैं। मैं गया हुआ था इन 2 दिन जो बारिशों के थे, इनमें मैंने फील्ड में विज़िट किए हैं और बहुत ही इंजॉय भी किया है और क्रॉप को भी देखा है। और इसमें देखिए अफसोस भी है जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा है कि येलोइंग का मसला है। एक मेरे सज्जन ने कहा है कि चितकबरी लुकी बैठी है, तू वाड़े में चक्कर ला। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो खामोशी से मेरा इंतज़ार करते हैं। लाल ख़ान है, अताउल्ला ख़ान है, तलाल है और कुछ मेरे बहुत ही अज़ीज़ सैयद मुर्शिदैन हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं उनकी मोहब्बत लौटा तो नहीं सकता, बट जो है मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ये अपनी बेलौस मोहब्बत मेरे साथ जारी रखें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो पिलाहट का मसला है दोस्तों, और उसके साथ साथ वायरस लाइक सिम्टम्स हैं। कोई इनका हतमी जो है मेरे पास जो है कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि जो मैं कहूँगा वही सच है, बट ये अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जो तजर्बात हैं उनकी बेस पे, कुछ जो है मुशाहिदात की बेस पे, कुछ मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन ली हैं, तो उनके मुताबिक देखिए दोस्तों, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे पानी जो है बारिशें ज़्यादा हुई हैं, पानी खड़ा है, वहाँ भी पिलाहट का मसला है। और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पानी नहीं भी खड़ा, वहाँ भी इसी तरह की जो है येलोइंग का मसला है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ज़मीन जो हार्ड है उसमें हो या वो जो सॉफ्ट है उसमें हो, या बारिशें कम हों या ज़्यादा हों। बहरहाल बारिशें बहुत हो रही हैं, वक्फे से हो रही हैं। ओवरऑल तो इनका इम्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, जैसे राजनपुर का इलाका है, वहाँ पे तो सैलाबी सी सूरत हाल है, अल्लाह रहम करे। बहरहाल देखिए, बारिश के बाद ये जो मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि ये मसला उनमें है जो जिनको हमने शुरू से ही जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो दिया है, यानी उसको डिपेंडेंट कर दिया फसल को। क्योंकि जब हम शुरू में ही नीचे फर्टिलाइज़र खाद वगैरह देते हैं तो वो अपना जो रूट सिस्टम है, जो जड़ों का निज़ाम है, वो ऊपर ही सतह पे रखती है और उसको आदत सी हो जाती है कि फ़ौरी तौर पे जो है उसको खुराक अवेलेबल हो। जिन लोगों ने बाद में डाली हैं खादें पहली इरिगेशन पे या थोड़ा सा लेट हुए हैं, उनमें कदर कम है, क्योंकि वो ऐसी कपास जो है वो अपना जो जड़ों का निज़ाम है वो नीचे तक ले जाती है और उसमें कुछ खुराक ढूंढने की जो है आदत सी हो जाती है और वो अपनी खुराक जो है वो ढूंढ लेती है। जिन लोगों ने शुरू में खुराक का आदी किया, जो रूट सिस्टम शैलो है, तो यानी ऊपर है, वहाँ पे बारिश हुई है, पानी खड़ा हुआ है और जो पौधा है ज़ाहिर है उसकी जो सांस लेने का अमल है वो भी सफ़र हुआ है। और दूसरा जो पानी की वजह से जो रेतली ज़मीनें हैं उनमें जो भी ऊपर खुराक पड़ी थी वो लीच डाउन हो गई है, नीचे हो गई है। और दोनों सूरतों में जो है उसका जो खुराक का अमल है वो मुतासर हुआ है। और इसमें एक अमल दखल पीएच का भी है। पीएच भी जो है बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक ख़ास पीएच पे जो है पौधा, जो हाई पीएच होती है उस पे पौधा जो है वो खुराक लेता है। और जो बारिशों के बाद ज़मीन का जो पीएच है, लेवल है, वो भी थोड़ा सा जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा खुराक नहीं ले सकता। और इसके अलावा एक और अहम रीज़न जो है वो घास फूस का, जड़ी बूटियों का बेतहाशा उगाना वो भी है। वो भी जो पौधे को खुराक लेने में मदाखलत करती हैं और पौधा नतीजतन पिलाहट का शिकार हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, ये जो वायरस लाइक सिम्टम्स हैं, ये बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता हूँ,
بہت ہی مشہور ویرائٹی جو پچھلے سالوں میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اس پہ خاص طور پہ بہت زیادہ ہے، اور کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں بھی ہے۔ تو یہ وائرس لائک سمٹمز جو ہیں میرے آبزرویشن میں، مشاہدے میں کبھی اس طرح نہیں آیا کہ جو یہ چونکہ وائرس جو ہے لاجیکلی کسی ذریعے سے پھیلتا ہے تو وہ اس طرح کا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ میرا جو اپنا خیال ہے دوستو، یہ جو ہم ویڈیسائڈ استعمال کیے ہیں، ہم نے بے تحاشا استعمال کی ہیں، ان کی وجہ سے جو سٹریس ٹائپ سچویشن آ گئی ہے، جو پودے کی جو میٹابولک ایکٹیویٹی ہے، فزیولوجیکل ایکٹیویٹی ہے، اس میں کوئی ایسی انٹرفیئرنس آئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی جو ہے سمٹمز نظر آ رہی ہیں۔ تو اب دوستو سالوشن جو ہے آپ کے جو پلاہٹ ہے اس میں اب ہم فوری طور پہ جو چاہتے ہیں کہ اس کو جو نائٹروجن ہے، کیونکہ یلوئنگ عموماً نائٹروجن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ 10 سے 15 kg جو ہے پر ایکڑ جو ہے فصل کو مل جائے۔ بٹ مسئلہ یہ ہے کہ پانی جہاں جہاں کھڑا ہے وہاں ہم اریگیشن نہیں کر سکتے، اور کپاس جہاں پہ بڑی ہے تو اس پہ ہم جو ہے چھٹا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے دیکھیے ایک جو خوراک بہتر طریقے سے، تو یقینی بات ہے کہ اپنے جڑوں سے ہی جو ہے اس کا حصول بہتر ہوتا ہے، بٹ چونکہ پرابلم ہے تو دوستو کوشش کیجئے کہ 1% یا 2% یوریا کا سپرے کریں۔ دیکھیں اللہ کرے گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے جو پارٹیکلز ہیں اس پتوں میں شاید گھس جائیں اور جو ہے ہمارے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جائیں، ورنہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے ایک وارننگ بھی ہے، شاید ہم میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی۔ تو بارشوں کے مزید بھی پیشین گوئیاں ہیں دوستو، بارش کے پانی کو کھڑا نہیں ہونے دیں، یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے فوری بعد جو ہے پودا مرجھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے اہم بات انسیکٹ پیسٹ کے حوالے سے ہے، تو جو انسیکٹ پیسٹ ہیں دوستو ان کا سائیکل بریک ہوا ہے، یاد رہے ان کا سائیکل بریک ہو گیا ہے، اور یہ جو کنٹینیوس رینز ہیں یعنی تسلسل سے جو بارشیں ہیں ان کی وجہ سے تو اور بھی ان کو جو ہے جگہ نہیں بن پا رہی، وہ اپنی جو ہے دوبارہ سے ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں کر پا رہے۔ تو بہت ہی کرٹیکل سچویشن اس حوالے سے ہے کہ آپ کو پیسٹیسائڈ استعمال کرنے پہ بہت اکسایا جائے گا، بٹ اگلے جو میرا اپنا جو ایک پور سی آبزرویشن ہے اس کے مطابق اگلے 15-20 دن آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے پیسٹیسائڈ استعمال کرنے کی۔ دیکھیے دوستو ایک ریسنٹ اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا، خاص طور پہ جو گلائفوسٹ ہے، گلائفوسٹ جو ویڈیسائڈ جس کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے، یہ ایڈوانس کنٹریز میں ہر شہری کے جو ہے پیشاب میں یہ پائی جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو لوگ اتنے کانشیس ہیں ان کے جو تقریباً ہر شہری میں ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ مت استعمال کیجئے دوستو، کیمیکلز بہت ہارمفل ہیں، بہت نقصان دہ ہیں ہماری اپنی صحت کے لیے بھی، ہماری آنے والی نسلوں کی صحتوں کے لیے بھی، اور ہماری جو ہے جو یہ خوبصورت انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہیں۔ تو حد الوسع کوشش کیجئے، زہر مت استعمال کیجئے۔ اور میرے چتکبری دوست والے سنڈی والے دوست سے گزارش ہے کہ چتکبری کا ٹائم گزر چکا ہے، اب پرابلم اگر ہونا ہے تو لشکری کا بھی ہو سکتا ہے، بٹ جو گلابی سنڈی ہے اس کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بوٹینیکلز بہترین آپشنز ہیں۔ اس میں جو تمباکو ہے اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ کر دیں، ہینگ جو ہے 30 گرام کر دیں، اپنی کپاس کا ماحول ایسا بنا دیں کہ پتے تھوڑے تھوڑے ہارڈ ہوں اور اس میں بدبو ہو، اسمیل ہو اور کڑواہٹ ہو، تاکہ جو گلابی سنڈی ہے وہاں اپنا مسکن نہ بنائے۔ تو الحمدللہ دوستو جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اللہ رحم فرمائے گا، پانی کو کھیتوں میں کھڑا مت ہونے دیں، اور جو پلاٹ جہاں پہ ہے ان کو کوئی ایریل سپرے کر دیں، یا اگر ہو سکے تو اس کو چنگی دے دیں، چنگی سے دے دیں، یا جہاں پہ جس طرح سے بھی ممکن ہو تھوڑا سا اس کی فرٹیگیشن کا خیال رکھیں۔ اور جو وائرس لائک سمٹمز اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کی ٹاپ پہ جو 3-4 پتے جو مروڑے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ پلک کر دیں یا توڑ دیں تو بھی کچھ نہ کچھ حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ویڈیسائڈ کی وجہ سے، تو جب آپ اوپر سے پتے پلک کر دیں، توڑ دیں، اس کے بعد 1.5% جو ہے یوریا کا جو ہے اس پہ ایریل سپرے کر دیں۔ بوٹینیکلز ریگولرلی کریں دوستو، میں ہمیشہ سے آپ کو کہتا آیا ہوں
کہ شروع سے ہی بوٹینیکلس کو باقاعدگی سے جو ہے، جیسے اریگیشن، جیسے پاشی کو ہم باقاعدگی سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے بوٹینیکلس کا استعمال کنٹینیوسلی اگر آپ کریں. اب تو ضرورت ہے ہر ویک کرنے کی. اب ہارڈلی ہمارے پاس جو 80 ڈیز رہ گئے ہیں، اس میں اگر آپ 7 دن کے بعد بھی کریں تو کوئی آپ کو 7 سے 10 دن کے اندر کریں تو آپ کو 7-8 سپرے کرنے کی جو ہے وہ ہوگی. اور اس میں کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. تھوڑا سا کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کو چیزیں ڈھونڈنی ہیں، آپ کے آس پاس موجود ہیں. ایون آج کل دیکھیں تو آپ کے کھیتوں میں اک کے پودے بے تحاشا ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ حل بھی بھیج دیتا ہے. تو یہ اک کے جو پودے ہیں، میں نے بہت ساری جو ہے کرافٹس میں دیکھے ہیں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی جو فائدہ ہے اور جس کا ہمیں اس کا لینا چاہیے. نیم عام ہے، اور تما وہ بھی بہت ساری جگہوں پہ عام ہے. روہی میں نے دیکھا ہے اس کی بیلیں بے تحاشا ہو رہی تھیں. ٹوبیکو بھی عام مل جاتا ہے، اور ہینگ بھی عام ہے. اب کنٹینیو رکھیں، اگلے کوئی 7 سے لے کے 10 سپرے جو ہیں آپ نے بوٹینیکلس کے کرنے ہیں. آپ کو کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے. بریک ہو چکا ہے سائیکل انسیکٹ پیسٹ کا، اور جو ایک ڈرائنس کا سائیکل تھا وہ بھی بریک ہو چکا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. تو نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی برکت سے مالا مال کرے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں دوستو. خدا حافظ.